یونیورسٹی ریسرچر ریبن کایو جاپان میں ہیروشیما ایٹم بم سے ہلاک ہونے والوں کی باقیات کو کھود کر نکال رہے ہیں۔ 6 اگست 2025 کو جاپان میں ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بم حملے کو 80 سال ہو گئے ہیں۔ جب تک میں حقیقی طور پر اپنے 5 سینسز کے ذریعے خود محسوس نہ کر لوں، تب تک میرے لیے ان لوگوں کے درد کو سمجھنا اور ان پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سمجھنا میری ذمہ داری ہے کیونکہ مجھے خدائی کا کام سونپا گیا ہے۔ جب ہیروشیما پر حملہ ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہونے والے اور قریب المرگ افراد کو نینوشیما لایا گیا۔ نینوشیما ہیروشیما کے جنوب میں ایک چھوٹا سا دیہی جزیرہ ہے۔ متاثرین کو فوجی کشتیوں پر لاد کر خودکش حملوں کے لیے ٹرینڈ ٹیمز کے ساتھ یہاں لایا گیا۔ بہت سے زخمیوں کے کپڑے اور جلد بالکل جل چکی تھی۔ دواؤں کی کمی کی وجہ سے جب 25 اگست کو فیلڈ ہسپتال بند ہوا تو چند سو افراد ہی زندہ تھے۔ جو لوگ ہلاک ہو چکے تھے انہیں جلد بازی میں اسی جزیرے پر دفن کر دیا گیا۔ دہائیوں بعد اس علاقے میں لوگ گمشدہ افراد کی باقیات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو ڈھونڈنا اور ان کی باعزت تدفین کرنا ہے تاکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی کچھ حد تک ریلیف دیا جا سکے۔ ریبن کایو 2018 سے اس علاقے میں کھدائی کر رہے ہیں۔ ریبن کایو کو اب تک تقریباً 100 انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ ان میں کھوپڑیوں کے ٹکڑے اور ایک چھوٹے بچے کا جبڑا بھی ملا جس میں دودھ کے دانت اب تک محفوظ تھے۔ مجھے چھوٹے بچے کے بالکل صاف دودھ کے دانت ملے۔ اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا؟ ان کا تو جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا۔ انہیں اس طرح ناحق اور ناجائز طریقے سے قتل کر کے یہاں کیوں دفن کر دیا گیا؟ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ریبن کایو کو جو واقعات مل رہی ہیں انہیں وہ ایک بدھسٹ ٹیمپل لے جا کر ان کی روایتی طور پر آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 80 سال ہو تو چکے ہیں، تاہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں پہلے ان کو سامنے لانا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں انہیں صحیح طریقے سے دفنانا چاہیے۔ ابھی ان پر صرف مٹی ڈلی ہوئی ہے، اسے تدفین نہیں کہا جا سکتا۔ انہیں احترام کے ساتھ عرن میں رکھ کر مناسب جگہ پہ سپرد حق کرنا چاہیے۔ جب تک ہم سب اکٹھے ہو کر دعا کر کے انہیں عزت نہ دیں تو میرے خیال میں ان متاثرین کے لیے جنگ ختم نہیں ہوگی۔